اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بیان تبدیل، بیان کا ذکر چل رہا ہے۔ اب یہاں سے مصنف بیان تبدیل کی بحث کرتے ہیں۔ بیان تبدیل اس کا عطف ہے ما قبل کے قول بیان ضرورت پر۔ بیان تبدیل کا دوسرا نام نسخ ہے۔ کیا بیٹا؟ نسخ ہے لغت میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور پھر فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ بات سمجھ رہے نہیں کہ ہم کسی آیت کو، کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کو نہیں بھلاتے، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر یا اسی کے مثل دوسری آیت لے آتے ہیں۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تبدیل اور نسخ دونوں ایک ہی ہیں۔ تبدیل اور نسخ دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں۔ اور بیان تبدیل کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک اعتبار سے بیان ہے، کیا من وجہ بیان ہے اور من وجہ تبدیل ہے۔ من وجہ کیا ہے؟ تبدیل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا وہ یہ کہ یہ حکم مطلق کی مدت کا بیان ہوتا ہے۔ اصل میں جب اللہ رب العزت نے کسی کام کا حکم دیا، کسی فعل کا حکم دیا، تو حکم دینے کے وقت میں ہی اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم ایک خاص مدت تک کے لیے ہے، خاص مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے جب اس کو بیان فرمایا تو مطلق رکھا، مطلق، جس کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے حق میں ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن اللہ کے علم میں، صاحب شریعت کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ علم، یہ حکم جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، ایک مدت معینہ تک ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے ابتدائے اسلام میں شراب کو مباح فرمایا۔ شراب مباح تھی بیٹا، ابتدائے اسلام میں شراب کا پینا جائز تھا، ہے نا، مطلق حکم دیا کہ شراب پینا مباح ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یقینی طور پر یہ ایک مدت کے بعد حرام ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، لیکن بندوں سے یہ کہا نہیں کہ یہ آج تمہارے لیے حلال کی جاتی ہے اور چند سالوں بعد یا چند مہینوں بعد اس کو حرام کر دیا جائے گا، یہ بیان نہیں کیا اللہ رب العزت نے لوگوں سے، بلکہ شراب کی اباحت کو مطلق رکھا، مطلق رکھا۔ تو اب بندوں کے گمان میں یہ بات رہی کہ اب جب شراب کی اباحت کا حکم نازل ہو گیا ہے تو اب یہ حکم تو جو اباحت کا ہے شراب کی، قیامت تک باقی رہے گا۔ کیسا رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے بیٹا۔ ابتداءً اور یک بار
اللہ رب العزت کی جانب سے شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے اس کی نماز میں اس سے منع کیا گیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ جاؤ، نماز میں قریب جانے سے منع کیا گیا، نشے کے وقت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر اور حکم دیا گیا کہ جو شراب کے برتن ہیں ان سے دور رہو، انہیں استعمال نہ کرو۔ بہرحال بتدریج یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ لوگوں کی عادت تھی بیٹا شراب پیتے تھے، اگر یک بار کی حکم دے دیا جاتا شراب حرام ہے تو بڑا مشکل ہوتا، دشوار ہوتا اس کا چھوڑنا، اس لیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بس میری نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے جب تحریم کا حکم آیا اچانک، اب بندوں کے حق کے اعتبار سے یہ تبدیل ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے رہے گا، بس میں کہ نہیں۔ تو اب اس حرمت کے حکم نے اباحت کو حرمت سے بدل دیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے بندوں کے اعتبار سے تبدیل ہے، بس میں کہ نہیں۔ لیکن صاحب شرع کے حق میں تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم ایک مدت معینہ تک کے لیے ہے، تو اس کے حق میں یہ اس مدت کا بیان کرنا ہے، اس مدت کا بیان ہے، تو یہ محض بیان ہوگا اس اعتبار سے۔ ارے بات میں کہ نہیں بات میں آئی کچھ بیٹا؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا اور قتل کرنا ہے نا، وہ مر گیا، مقتول وہ مر گیا ہے نا، تو اب یہ اس کی مدت کا بیان ہے، اس کی موت کا بیان ہے جو موت کے مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ ارے موت کے بارے میں تو کیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ آگے 1 منٹ بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے لمحہ بھی، تو موت تو اپنے وقت معینہ پر آئی ہے۔ تو جب قتل کر دیا انسان نے تو اس کی موت کا بیان ہے جو اللہ کے علم میں مقدر ہے، لیکن لوگوں کے حق میں یہ قتل کرنا تبدیل ہے۔ کیا ہے؟ تبدیل ہے، چونکہ ان کا گمان یہ تھا اگر قتل نہ کیا جاتا تو زندہ رہتا، اگر قتل نہ کیا جاتا تو اور زندہ رہتا، تو اب قاتل نے اس پر موت کو واقع کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر قصاص واجب ہوتا ہے اگر قتل عمد ہو، اور اگر قتل خطا ہو تو دیت واجب ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا وغیرہ ہے، سمجھ نہیں؟ تو جیسے یہ قتل کرنا حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی موت کا بیان ہے نا، اس کو اسی وقت میں موت آئی ہے جو مقدر ہے اللہ کے علم میں، لیکن بندوں کے حق کے اعتبار سے یہ تبدیل ہے۔ ایسی حکم جب منسوخ ہوتا ہے تو بندوں کے حق میں وہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن صاحب شرع کے حق میں وہ بیان محض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ او بیان تبدیل، یا بیان تبدیل ہے، یہ معطوف ہے ما قبل کے قول بیان ضرورت پر، وہو النسخ فی اللغہ، اور یہ لغت میں نسخ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، ثم قال، پھر فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری آیت کریمہ۔ فعلم، تو جان لیا گیا، انہما واحد، کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان دونوں تبدیل اور نسخ۔ ومعنی بیان تبدیل، اور بیان تبدیل کا معنی انہ بیان من وجہ، کہ یہ من وجہ بیان ہے، وتبدیل من وجہ، اور من وجہ تبدیل ہے، علی ما قال، جیسے کہ مصنف نے فرمایا، وہو بیان لمدت الحکم المطلق، اور یہ بیان ہے حکم مطلق کی مدت کا، الذی کان معلوما عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک معلوم تھی، الا انہ اطلقہ، مگر یہ کہ اس کو مطلق رکھا، فصار ظاہرہ البقاء فی حق البشر، تو اس کا ظاہر یہی ہے کہ وہ باقی ہے بندوں کے حق میں، یعنی ان اللہ اباح الخمر مثلا فی اول الاسلام، یعنی مثلا اللہ تعالیٰ نے اول اسلام میں شراب کو مباح کیا، وکان فی علمہ ان یحرمها بعد مدہ، البتہ اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک مدت کے بعد یقیناً اس کو حرام فرما دے گا، ولکن لم یقل منا، لیکن اس نے ہم سے یہ بات نہیں کہی، انی ابیح الخمر الی مدت معینہ، کہ میں نے مباح کیا ہے شراب کو ایک مدت معینہ تک کے لیے، بل اطلق الاباحۃ، بلکہ اباحت کو مطلق رکھا، فکان فی زعمنا انہ تبقى هذه الاباحۃ الی یوم القیامہ، تو ہمارے گمان میں یہ بات تھی
ان کے یہ اباحت باقی رہے گی قیامت کے دن تک. ثم لما جاء التحریم بعد ذلك مفاجاتا، تو جب اس کے بعد اچانک تحریم کا حکم نازل ہوا، فکان تبدیلا فی حقنا، تو یہ ہمارے حق میں تبدیل ہوئی. لأنه بدل الاباحۃ بالحرمۃ، اس لیے کہ بدل دیا ہے اباحت کو حرمت سے. وبیانا محضا فی حق صاحب الشرع، اور یہ صاحب شرع کے حق میں بیان محض ہے. لمیعاد الاباحۃ، اباحت کی میعاد کا وقت کا، الذی کان فی علمہ، جو اباحت کے اللہ کے علم میں تھی. فکونہ بیانا فی حق اللہ، تو اس کا بیان ہونا ہے اللہ کے حق میں، بیان تبدیل ہے، بیان ہے، بیان محض. وکونہ تبدیلا فی حق البشر، اور بندوں کے حق میں تبدیل ہے، بشر کے حق میں تبدیل ہے. فرماتے وہذا بمنزلۃ القتل، اور یہ قتل کے مرتبے میں ہے کہ اذا قتل انسان انسانا، کہ جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، فإنه بیان لموته المقدر فی علم اللہ تعالی، تو یہ بیان ہے اس موت کا جو مقدر ہے، معین ہے اللہ تعالی کے علم میں. وتبدیل فی حق الناس، اور لوگوں کے حق میں یہ تبدیل ہے. لأنهم يظنون أنه لو لم يقتل، اس لیے کہ وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ قتل نہ کیا جاتا، یقبل نہیں ہے بیٹا، یقتل، لعاش الى مدت اخرى، تو ضرور زندہ رہتا ایک دوسری مدت تک. فقد قطع القاتل علیہ اجلہ، تو قاتل نے اس پر اس کی موت کو واقع کر دیا. ولہذا، اسی وجہ سے، یجب علیہ القصاص، اس پر واجب ہے قصاص. کب؟ جب کہ قتل عمد ہو. والدیت، اور دیت واجب ہے قتل خطا. فی الدنیا، دنیا میں. والعقاب فی الآخر، اور آخرت میں اس پر سزا. وہو جائز عندنا بالنص الذی تلونا، اور یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. کیا؟ نسخ جائز ہے، نسخ جائز ہے، اور دلیل اس پر وہی نص ہے جس کا بھی ہم نے تلاوت کی. کون سی نص؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہے نا. ہمارے نزدیک نسخ جائز ہے، لیکن بیٹا اب کے زمانے میں نسخ جائز نہیں، اس لیے کہ نسخ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری زندگی میں موجود تھے. آپ کے ظاہری زندگی سے تشریف لے جانے کے بعد اب نسخ ممکن نہیں ہے، اب نسخ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے زمانے میں اس آیت کریمہ کی بنیاد پر ہمارے نزدیک نسخ جائز ہے. البتہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے. یہود ہے نا، نسخ جائز نہیں. کی سرکشی بیٹا جلالین میں آپ پڑھ رہے ہوگے، کس قدر سرکش قوم تھی یہود کی، جلالین میں تفصیل سے آپ پڑھتے ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے نا، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ابتداءً کوئی حکم دیا گیا اور پھر بعد میں اسی حکم کو منسوخ کر دیا جائے، تو اس سے تو معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت ان امور کے انجام سے جاہل ہے نا، کہ اللہ رب العزت کو پہلے اس کا انجام معلوم نہیں تھا اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. تو معاذ اللہ رب العزت کی جہالت لازم آئے گی، اور یہ الوہیت کی صلاحیت منافی ہے کہ جہالت الوہیت کے منافی ہے کہ جو معبود ہو، الہ ہو، اس کے اندر جہالت نہیں ہوتی. سمجھ میں ان کا مقصد کیا ہے اس چیز کی یہ کہنے سے مراد ہے نا؟ تو ان کا اصل مقصد وہی ہے بیٹا، کیا کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی جو شریعت ہے، شریعت موسوی، وہ کسی اور دین سے منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کا دین ہمیشہ کا دین ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے شریعت موسوی جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ دین ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور اب کوئی ایسا دین آنے والا نہیں ہے جو اس کو منسوخ کر سکے. اب اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں نسخ جائز ہے تو ان کی شریعت منسوخ ہو جائے گی. اس لیے اس ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیشہ کی شریعت ہے. بات سمجھ آگے بیٹا؟ تو یہ اس کا اختلاف کرتے ہیں. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز ہے. دلیل یہی آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حکیم ہے، حکیم ہے حکمت والا ہے، بندوں کی ضروریات اور ان کے فوائد کو جاننے والا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنے علم کے موافق اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ہر دن جیسا بہتر سمجھا ویسا حکم دیا. جو ان کے حق میں بہتر ہوا ہر دن اسی اعتبار سے حکم دیا.
ہے نا. چونکہ ابتدائی اسلام میں، اسلام آنے سے پہلے لوگ شراب پینے کے عادی تھے، ہے نا، شراب پینے کے عادی تھے. اہل عرب میں ایک دور چلتا تھا شراب پینے کا، پانی کی طرح شراب کو استعمال کیا جاتا تھا، ہے نا. اسلام آیا تو ابتداءً اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ وہ اس کے عادی تھے، ہے نا. اس لیے ان کے حق میں بہتر یہی تھا کہ اس وقت میں اس کی اباحت کا حکم ہوتا. اللہ رب العزت نے بندوں کے مصالح اور فوائد کے اعتبار سے اس کی اباحت کا حکم دیا. لیکن جیسے جیسے اسلام کا زور ہوا اور بول بالا ہوا، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی احکام بدلتے گئے اور ان کے ان احکام کو جو پہلے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا. سمجھے نہیں؟ اللہ رب العزت تو حکمت والا ہے، ہر دن اپنے علم کے مطابق بندوں کو وہ حکم دیتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، ہے نا، تو جب دوائی لینے گئے تو وہ مریض کو دوا دیتا ہے نا، کھانے کے لیے غذا بتاتا ہے، یہ کھانا یہ کھانا، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، اور دوائی لکھ کر دے دی. بس میں کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اس نے مریض کے مزاج کو اسی کے موافق پایا. سمجھ نہیں؟ اگلے دن جب دوائی لینے کے لیے گئے، مرض میں کچھ صحت ہوئی، ہے نا، اور اس میں کچھ افاقہ اس کو حاصل ہوا، طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی، تو ڈاکٹر نے جو پہلے غذا بتائی تھی وہ غذا بھی بدل دی. چلو یہ چیز کل منع کیا تھا، آج کھا لینا. بس میں کہ نہیں، پیٹ خراب تھا، کل دلیا کھانے کا حکم دیا تھا، آج کھچڑی کھا لینا، ہے نا، آج کچھ اور چیز کھا لینا. دوائی کو بھی وہ بدل دیتا ہے. لیکن کیا پہلے دن جب آپ دوائی لینا آئے تھے تو اس نے یہ کہا تھا آج تو یہ کہہ رہا ہوں کل کو دوائی بدل کر دوں گا، کل کو کھانا تمہارا بدل کر بتاؤں گا؟ نہیں کہا تھا اس نے. اس وقت تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اگلے دن اس نے غذا بھی بدل دی، دوا بھی بدل دی. تو کیا اس کو کوئی بے وقوف کہتا ہے؟ کوئی بے وقوف کہتا ہے نہیں، بلکہ وہ ماہر ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے نا. ہر انسان کو اس کے مرض کے اعتبار سے اور ہر دن کی حالت کے اعتبار سے اس کو دوا دیتا ہے اور اس کو غذا بتاتا ہے. تو جب ایک انسان بے وقوف نہیں ہو سکتا تو معاذ اللہ رب العزت کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جیسا بہتر ہوتا ہے بندوں کے حق میں، وہ ہر مرتبہ ہر دن اسی کے اعتبار سے فیصلہ فرماتا ہے اور اسی کے اعتبار سے حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جائز عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، بالنص، اس نص کی وجہ سے الذی تلونا قبل ذلك، جو ہم نے اس سے پہلے تلاوت کی، خلافا لليهود لعنهم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو. فانهم يقولون، تو یہ جاہل کہتے ہیں تلزم منه صفاحت اللہ، اس سے لازم آئے گی اللہ کی صفات، والجہل بعواقب الامور، اور آخرت کے امور کے انجام سے جاہل ہونا. وهو لا يصلح للالوہیت، تو یہ جاہل ہونا الوہیت کی صلاحیت نہیں رکھتا. وغرضهم من ذلك، اور ان سے ان کا مقصد جو ہے یہ ہے اللہ تنسخ شریعت موسیٰ بشریعت احد، کہ موسیٰ کی شریعت کسی شریعت سے منسوخ نہیں ہوگی. ويكون دينه مؤبدا، اور ان کا دین ہمیشہ کا دین ہے. ونحن نقول، ہم کہتے ہیں ان اللہ حکیم، اللہ رب العزت حکمت والا ہے. یعلم مصالح العباد، بندوں کے مصالح کو، فوائد کو جاننے والا ہے. وحوائجهم، اور ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے. فَيَحْكُمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حَسْبِ عِلْمِهِ وَمَصْلَحَتِهِ، تو حکم دیتا ہے ہر دن اپنے علم کے موافق اور بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے. کالطبیب، جیسے کہ ڈاکٹر، یحکم للمریض، مریض کو حکم دیتا ہے بشرب دوا کے پینے کا، وَأَكْلِ غذا، اور غذا کھانے کا، اليوم آج، ثم غداً، پھر کل کو، بخلاف ذالک، اس کے برخلاف کرتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصَفَاحَتِهِ، تو اس ڈاکٹر کی، حکیم کی، طبیب کی بے وقوفی کا حکم نہیں لگایا جاتا. بل هو عاقل حاذق، بلکہ وہ عقل مند ہے، ماہر ہے. انا یعطی کل یوم علی حسب ما یجد مزاجہ فیہ، اور حکم دیتا ہے یا دیتا ہے وہ ہر دن وہ چیز جس کے موافق اس کے مزاج کو پاتا ہے. ولم یقل من المریض، اور وہ مریض سے بھی یہ نہیں کہتا انی ابدلک غدا بغذاء او دواء آخر، کہ میں کل تمہاری غذا اور دوا بدل دوں گا. وقد صح، اور یہ صحیح ہے، ان فی شریعت آدم کان نکاح الجزء عن حوا حلالا. سنو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جز سے نکاح کرنا حلال تھا. جز سے کیا مطلب؟ انا تفسیر پڑھی ہوگی آپ نے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے آپ کی ہی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. تو حضرت حوا آپ کے جز تھیں، اس کے باوجود ان سے نکاح کیا گیا حضرت آدم کا. ان کی شریعت میں جز سے نکاح کرنا جائز تھا. بس میں کہ نہیں، ایسی حضرت آدم اور حضرت حوا کی جو اولاد ہوتی تھی، ان اولاد کا آپس میں بھائی بہنوں کا نکاح کرنا جائز تھا. بھائی بہنوں کا نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں حضرت نوح کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. اب اس شریعت میں وہ جائز تھا چونکہ وہاں ضرورت تھی، جو حضرت آدم کا نکاح انہی سے ہونا تھا.
بس میں کہ نہیں، حضرت آدم حضرت حوا کے علاوہ کوئی اور انسان بھی نہیں تھا، انہی دونوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، تو نکاح کرنا حاجت تھی تو انہی بہن بھائیوں کا نکاح ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں جب نسل بڑھی اور لوگ کثیر تعداد میں ہو گئے تو اس کی حاجت نہ رہی، اس نے حضرت نوح کی شریعت میں اس سب کو منسوخ کر دیا گیا، نہ جز سے نکاح کرنا جائز تھا اور نہ بہن سے نکاح کرنا جائز تھا بھائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقد صح، اور یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے، ان فی شریعت آدم، کہ حضرت آدم کی شریعت میں کانا نکاح الجز اعنی حوا حلالا، جز کا نکاح یعنی حوا کا حلال تھا، وقضا نکاح الاخوات للاخ حلالا، ایسی بہنوں کا نکاح بھائیوں کے لیے حلال تھا، ثم نسخ فی شریعت نوح علیہ السلام، پھر اس سب کو منسوخ کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت۔